سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جنہوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دی اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آپ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیا۔ وہ تقریباً کم و بیش 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے نماز پڑھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کلمات کے ساتھ مجھے یاد نہ کیا ہوتا، یہ تسبیح نہ پڑھی ہوتی، تو قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے، قوم کو بتا دیا کہ عذاب آئے گا۔ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تو جو آپ کی قوم تھی انہیں یقین ہو گیا کہ جو بات یونس علیہ السلام نے کی تھی وہ سچ ہے، اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، ہم نہیں بچ سکتے۔ کہنے لگے یونس کہاں چلے گئے؟ وہ تم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر اپنے جانوروں سمیت اور بچوں سمیت گھروں سے نکل آئے اور ایک کھلے میدان کے اندر آ کر ڈیرے لگا لیے اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو بچے ماؤں کا دودھ پیتے تھے ان کو اپنی ماؤں سے الگ کر دیا تاکہ یہ بھی روئیں۔ جب سارے کے سارے روئیں گے اور جب زیادہ وقت گزر جائے گا اور جانوروں کو کچھ چارہ نہیں ملے گا، ان کو کچھ پانی نہیں ملے گا، بھوک پیاس سے وہ بھی تڑپیں گے، وہ بھی روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے رونے کا تو قبول فرمائے گا۔ یہ اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے اندر لگ گئے
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، کہ کسی بھی قوم کے ساتھ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے، عذاب کے آثار نظر آ جائیں، پھر عذاب ختم ہو جائے، فرمایا کہ صرف اور صرف یہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے، پوری کائنات میں ان کے لیے یہ الگ چھوٹ ملی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ جب تک کہ نزع کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہوئے ہیں؟ جب تک موت کے فرشتے ظاہر نہیں ہو جاتے۔ جب نزع کی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے، موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر لاکھ توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس بندے کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ فرعون نے بھی تو بالآخر توبہ کی تھی، اپنے ایمان کا اظہار کیا، لیکن کب کیا؟ جب پانی سر سے گزر چکا تھا، توبہ کا وقت گزر چکا تھا، اللہ نے اس کے ایمان کو رد فرما دیا۔ تو ہر ایک کے لیے قانون اور ضابطہ اللہ کا یہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قوم یونس نے جو رونا دھونا شروع کیا، بچے الگ رو رہے ہیں، عورتیں الگ رو رہی ہیں، جوان الگ، بوڑھے الگ اور جانور الگ، جب سارے ہی رو رہے تھے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندے، میرے یونس نے بھی تو ان کو یہی سمجھایا تھا، ان کی بات تو مانتے نہیں تھے، اب آنکھوں سے دیکھا کہ عذاب کے آثار تو شروع ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ ذلت ناک عذاب مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا، ان کو اس وقت معاف کر دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین وقت تک ہم نے ان کو نفع بھی دے دیا، یعنی کہ ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے، کیا یاد کرو گے، کھاؤ پیو عیش کرو، عذاب واپس بلا لیا۔ اور یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے، کیونکہ کافی دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے تھے، تو آپ کی کھال بالکل نرم ہو چکی تھی، تو کافی دن تک آپ بیمار رہے، اصلی حالت کے اندر جب واپس آئے، اللہ نے پھر بھیجا کہ جاؤ اور پھر تبلیغ کرو، یعنی آپ کی آزمائش بھی ختم ہو گئی، آپ کی قوم پر جو آزمائش اور جو عذاب آنا تھا، اللہ کے فضل سے، اس کے رحمت سے وہ بھی ٹل گیا۔ تو اس ساری کی ساری بات کا جو خلاصہ کلام ہے، جو مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے یونس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد جاری رکھا، ہم نے اس غم سے، مشکل سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی مومن اگر کسی مشکل کے اندر ان کلمات کے ساتھ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یعنی اس پورے کے پورے واقعے کے اندر ہمارے لیے تو بہترین تحفہ مل گیا، ہر ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ مل گیا۔ کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر آیت کریمہ شروع کر دو۔ آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ ان کا آپس کے اندر رشتہ بھی ہے کہ جو حضرت مریم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کو اللہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ وہ صدیقہ تھی، یعنی نبی کے بعد جو مقام ہے انسانوں کے اندر وہ صدیقیت کا ہے۔ تو عورتیں نبی تو بن نہیں سکتی، اللہ نے نبوت کا تاج صرف اور صرف مردوں کے سر پر سجایا ہے، تو عورتوں کے اندر یہ سب سے بڑا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صدیقیت کے مقام کے اوپر فائز فرما دے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ تھی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو ہیں، اور حضرت مریم جو تھی ان کی والدہ محترمہ وہ فوت ہو گئی تھی، تو اس وقت یہ اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی، انہیں کی کفالت میں تھی، اور بیت المقدس کے ساتھ یہ جو حضرت زکریا ہیں یہ بیت المقدس کے امام تھے، یعنی امام صاحب تھے، تو امام صاحب کا جو گھر تھا، وہ جو حجرہ تھا، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا،
وہاں پر حضرت مریم چھوٹی سی تھی، بچپن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اور الگ تلگ رہتی تھی۔ حضرت زکریا جب آتے تھے دیکھتے تھے تو بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے، آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے، اور ایک بار پوچھا کہ یہ پھل آتے کہاں سے ہیں؟ حضرت مریم کہنے لگی یہ اللہ کے خزانے سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب چاہتا ہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی اولاد نہیں تھی، آپ کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تھی ہی نہیں۔ اب یہی جو بانجھی تھی، بس یہی بیٹی تھی، یہی سب کچھ تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ بغیر موسم کے ان کے پاس اللہ کی طرف سے پھل آ رہے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اللہ بغیر موسم کے ان کو پھل کھلا سکتا ہے تو بے شک میرا موسم گزر گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بغیر موسم کے مجھے بھی اولاد دے دے۔ حضرت مریم کے بے موسم پھل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، اے اللہ مجھے کو اپنا وارث عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا کی دعا کو ہم نے قبول فرمایا اور ہم نے دعا کے صلے میں بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ تھا، اور بیٹا اتنا پیارا تھا کہ اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہ نام کائنات میں اس سے پہلے آیا ہی نہیں ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے زکریا ہم نے آپ کو بیٹا دیا، اس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے آج تک کسی کا نام یحییٰ نہیں ہے، یہ پہلا یحییٰ دنیا کے اندر۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدائشی نبی بنا دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھائی کہ ہم نے ان کی بیوی کا بانجھ پن ختم کر دیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بڑھاپے کے اندر ہی ہم نے ان کو طاقت عطا فرما دی، تندرستی عطا فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام، حضرت یونس، جتنے پیغمبروں کا تذکرہ گزرا سارے کے سارے وہ بھلائی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے والے تھے، جلدی کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر حال کے اندر، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی، صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا نے تو مجھ سے اولاد مانگی، ان کی اولاد نہیں تھی، ہم نے ان کو اولاد عطا کر دی، ان کی بیوی کا بانجھ پن ختم کر دیا، لیکن ہماری قدرت دیکھو، جب ہم نے چاہا تو مریم نے کچھ مانگا بھی نہیں، بغیر مانگے اور بغیر باپ کے، بغیر مرد کے میلاب کے، قانون تو نہیں ہے، قدرت تو ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو نسل آگے چلے گی، وہ بھی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ میں نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے ایک فرشتے کو حکم دیا، جس نے ایک روح پھونکی، ایسے پھونک ماری، اور ایسا نہیں تھا جس طریقے سے عام حالات کے اندر قانون یہی ہے کہ 9 مہینے، بعض بچے اس سے مہینہ دو پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ عام طور پر 9 مہینے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو جیسے فرشتے نے ایسے پھونک ماری تو حمل ہو گیا، اور 1 دن یا 2 دن، حد 3 دن کا لکھا ہے کہ بس وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، جو کہ عیسیٰ تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ وہ بچہ ہے جس نے بچپن کے اندر بات کی، اور بات بڑی پیاری کی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی باتیں ہیں۔ جو انسان اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی محبت دل میں اور بڑھے گی، اور یہی تو مقصود ہے کہ ہر ایک انسان کے، ہر ایک مومن کے بالخصوص دل کے اندر اللہ کی محبت بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ خالق ہے اور مالک ہے۔ وَزَكَرِيَّا،
اور زکریا علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ انہم کانوا، بے شک وہ سارے کے سارے جتنے بھی پیغمبروں کا نام پہلے گزر چکا ہے، سب نبی کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ بھلائی کے کاموں کے اندر جلدی کرنے والے تھے، ویدعوننا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغبا، رغبت کرتے ہوئے، ورہبا، اور ڈرتے ہوئے، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے جھکنے والے تھے۔ والتی احصنت فرجہا، اور وہ عورت، اس پر بھی اللہ نے فضل فرمایا جس نے حفاظت کی اپنی ناموس کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے پھونکا اس میں اپنی طرف سے روح کو، وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا اس کو، حضرت مریم کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، یعنی اللہ نے کتنا پیارا لفظ ہمیں سمجھایا، اس کے بیٹے کو، یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وابنہا، مریم کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے، مریم کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم، بے شک یہ تمہاری ملت، امتا واحدہ، ایک ہی ملت ہے، تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملے کو آپس میں، یعنی اللہ نے سب کو ایک پیارا دین دیا تھا، لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تفرقہ بازی پسند نہیں ہے۔ کل الینا راجعون، فرمایا کہ سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما۔ اس کی پوری جو تفصیل ہے، پوری تشریح ہے، وہ سورہ مریم کے اندر ہے، جس میں آپ نے دعا یہ کی، اپنی کمزوری کا بھی تذکرہ کیا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا سر سفید ہو گیا، لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ کی دعا پر مجھے یقین کامل ہے۔ اور دعا یہ کی، اے اللہ ہب لی من لدنک ولیہ، مجھے ایک بیٹا چاہیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کی تمنا کرنا یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ اولاد کی تمنا کرنا، جب نبی اولاد کی تمنا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اچھا کام ہے، نبی اچھے کام ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ باعث رحمت ہے، اور احادیث کے اندر اس کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، کتنی؟ 2، اور اس نے ان کی بہت اچھی پرورش کی، بہت اچھی تربیت کی، فرمایا کہ یہ دونوں اس کے لیے جہنم سے ڈھال ہیں۔ 2 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کا خیال رکھا، جہنم سے ڈھال اس کو مل گئی۔ ایک حدیث پاک میں کہ اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دے دی، اور اس نے ان 3 بیٹیوں کو
پالا پوسا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کا نکاح کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اچھی تربیت کی اور خوشی خوشی ان کو پالا پوسا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، جیسے 2 انگلی آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، وہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بیٹیاں اتنی پسند ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے بیٹیاں ہی تجویز فرمائی۔ بیٹے دیے ضرور، لیکن بچپن کے اندر پھر اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن بیٹیاں دی اور بیٹیوں سے آگے نسل کو چلایا، تو بیٹیاں باعث رحمت ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہاں آ کر کچھ غلو کرتے ہیں، نہیں دونوں گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں بس بیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں، اور بعض کہتے ہیں نہیں جی بس ہم تو اللہ تعالیٰ سے بیٹی ہی مانگ رہے ہیں۔ تو بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا دے۔ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اگر بیٹے اتنے برے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے؟ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مجھے وارث دے، یعنی کہ بیٹا مانگا، اللہ نے یحییٰ دیا کہ نہیں دیا؟ حضرت زکریا نے بیٹا کیوں مانگا؟ گناہ کی بات تھی، یعنی اللہ کے نبیوں نے مانگا تو اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بیٹا بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹیاں دے رکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، جب اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر میں بیٹا نہیں مانگتا۔ بیٹیاں بھی مانگ سکتے ہو اور بیٹے بھی مانگ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دے دے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور حیا والی اولاد عطا فرمائے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، حدیث کی روح سے اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی کسی کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، علم کا بناتے ہیں۔ یہاں پر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ بیٹا بھی دے یرثنی، جو میرا وارث بنے۔ تو اس پر جو اہل تشریح ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جب زکریا نے خود کہا اللہ کی بات ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے، زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، نبی نے اپنا وارث کیوں بنایا، کیوں مانگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی وارث بناتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فدق کا باغ مانگنے گئی تھی، وہ ٹھیک مانگنے گئی تھی، اللہ کے نبی کی وراثت تھی اور آپ اکلوتی بیٹی اس وقت موجود تھی اولاد کے اندر، آپ نے مانگا تو ٹھیک مانگا، لیکن آپ کو جنہوں نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر عمر عثمان جن کے دور کے اندر بھی نہیں ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا حق غصب کیا گیا، ان کا حق تھا نہیں دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ اس بات سے کہ حضرت زکریا نے جو جب دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے میرا وارث بنے، جب اس نبی کا وارث بن سکتا ہے تو ہمارے نبی کا وارث کیوں نہیں؟ یہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے اور بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کر دیا۔ دیکھو جی ابو بکر کا قصور ہے نعوذ باللہ، تو عمر کا قصور ہے، عثمان کا قصور ہے کہ وہ باغ فدق جو ہے اس پہ قبضہ جما کر بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ کو دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ من گھڑت کہانی ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے ضرور گئی، جب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ہم علم کا وارث بناتے ہیں، درہم دینار کا نہیں بناتے۔ پھر ابو بکر صدیق نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر فدق کے باغ کی کمائی جہاں جہاں خرچ ہوتی تھی میرے دور میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگی، یعنی اہل بیت پر خرچ ہوگی لیکن آپ کو میں دے نہیں سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔
حضرت فاطمہ کو بات سمجھ آ گئی اور دوبارہ کبھی مانگنے نہیں گئی۔ اگر ان کا حق ہوتا تو کیا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو شیر خدا تھے، ابو بکر عمر عثمان کو چھوڑ دیتے، اپنا حق لیتے کہ نہ لیتے؟ دوسری دلیل یہ ہے، دوسرا جواب اس سے بھی زبردست ہے کہ چلو ابو بکر عمر عثمان نے تو نہیں دیا، جب حضرت علی کا اپنا دور آ گیا، اپنا دور آ گیا، خود امیر المومنین ہے، پھر فدق پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی بات ہے سر آنکھوں پر، اس کے سامنے سب کے سب خاموش ہو جاتے تھے، آپس کے اندر وہ متحد تھے، متفق تھے، آپس کے اندر کا بڑا پیار تھا۔ اور ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے تھے، بیعت کی تھی، نعوذ باللہ کہتے ہیں جی وہ تقیہ کیا تھا۔ حضرت علی جیسا بہادر شیر خدا وہ تقیہ کرے گا، ڈرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب اس آیت کا ہم جواب دیتے ہیں، جس آیت سے انہوں نے یہ مسئلہ گھڑا ہے، نکالا ہے، کوشش کی ہے ورغلانے کی امت کو، اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے، زکریا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یرثنی، میرا بھی وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اب یہ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ آل یعقوب کا اکلوتا وارث یحییٰ بن جائے؟ ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اپنے دادا کا نام لے کر اے اللہ مجھے بیٹا دے جو میرے دادا کی جو بھی جائیداد ہے سب کا وہ وارث بنے۔ تو دادا کی اولاد میں جو 500 بندے ہوں وہ سارے کے سارے چھٹی، سب کو مار دو، چھٹی کرو، میرا بیٹے سب کا وارث بنے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی جتنے بھی گزرے ہیں اکثر کی زندگی فقر و فاقہ والی تھی۔ حضرت زکریا کے پاس ایسی کوئی دنیا نہیں تھی، کوئی اتنی جائیدادیں نہیں تھی کہ آپ کو ڈر لگا ہوا تھا کہ میرا پیچھے وارث کوئی نہیں تو دنیا قبضہ کر جائے گی۔ فقر و فاقہ تھا۔ جس وراثت کی بات آپ کر رہے تھے مقصد یہ تھا کہ میرا نائب بنے، میرا قائم مقام بنے، میرے مشن کو آگے چلانے والا بنے۔ جس طریقے سے ایک امام مسجد ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، 15,000 تنخواہ ہو یا 10,000 تنخواہ ہو، اور اس کے پاس مکان بھی کرائے کا ہو، اور وہ دعا کرے یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے، میرا جانشین بنے، تو وہ کرائے کے مکان کا وارث بنانا چاہ رہا ہے؟ اس کا اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مشکل سے تو اس کا مہینے کا نظام چلتا ہے بیچارے کا۔ مطلب یہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے قرآن کی دولت دی ہے، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ اس دولت کو آگے چلائے، جیسے میرے شاگرد ہیں صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، میرے اس مشن کو آگے چلائے۔ آسان سی بات ہے نا؟ جس کی نیت میں کھوٹ ہو، فتور ہو، صحابہ کا بغض ہو، وہ تو بات کو غلط گھما کر لے کے جائے گا، دیکھو جی فلاں صحابی نے یہ کر دیا، او فلاں نے ایسا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ایک فضول اور من گھڑت کہانی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی تھی اس کا مقصد یہ تھا اے اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے نبی بنایا، میرا مشن آگے کیسے چلے گا؟ مجھے بیٹا دے۔ پھر دیکھو اللہ نے جو بیٹا دیا تو وہ بھی تو نبی دیا نا، بیٹا نبی دیا ہے تو مشن آگے چلا کہ نہیں چلا؟ تو وراثت پھر وہی تھی جو اللہ کے نبی فرما گئے ہیں کہ انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو وراثت تھی وہی علم کی تھی، اپنے اسی مشن کی تھی، لیکن یہاں سے بات کو نکال کے گھما پھرا کے کسی اور طرف لے کر چلے گئے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم سارے قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر ہم مرضی سے نہیں کرتے، جیسے اللہ کے نبی نے سمجھائی، جیسے صحابہ کرام نے سمجھی آگے امت تک پہنچائی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم، بڑی تعریف تو یہ ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، اس کے بعد پھر تعریف یہ ہے واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی ناموز کی حفاظت کی۔
یعنی اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مریم پاک دامن تھی. سبحان اللہ، ہے نا خوش نصیبی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی ناموس کو بچایا ہوا تھا، بہت پاک دامن تھی. پھر اللہ نے یہ صلہ دیا، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، روح ڈالی ہے، اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پھونک ماری، اسی وقت حمل ہو گیا. اللہ کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر باپ کے. اب جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کتنا پیارا لفظ ہمیں سمجھایا، وَابْنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو، میرا بیٹا نہیں ہے اسی کا بیٹا ہے، میری قدرت کی نشانی ہے، میں نے تمام جہانوں کے لیے اس کو نشانی بنا کر بھیجا. جتنے بھی معجزات آتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے جادو ہے، اور کچھ اپنے ایمان میں اور اضافہ کر لیتے تھے اللہ کی قدرت ہے. جو معجزات کو ماننے والے تھے وہ کہتے تھے اللہ کی قدرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. کسی نے کہا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور دوسری جانب ایسے یہودی بھی ہیں بدبخت جو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ بغیر باپ کے ہو کیسے سکتا ہے، اس کی تو نسل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ہم سب کا باپ آدم ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اس کی تو ماں بھی نہیں ہے. جب اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، یہاں ماں تو ہے باپ نہیں ہے. اما حوا بتاؤ اس کی ماں کدھر ہے، اس کا باپ کدھر ہے؟ آدم کی پسلی سے نکلی ہے نا، ماں باپ تو ان کے بھی نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ اما حوا کو پیدا کر سکتا ہے، آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ جو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جن کے اندر کھوٹ ہے ان کے کھوٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال کے اندر، اللہ نے ہمیں بہت پیارا عقیدہ عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. الحمدللہ کہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم سکھ نہیں ہیں، ہم بدھ مت نہیں ہیں، ہم مجوسی نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں. سب کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے اتنا پیارا عقیدہ عطا فرمایا جو اس کو پسند ہے، جو اس کو پسند ہے. ہم اس کے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ. ہمارے سارے خاندان سب کچھ، سارا کچھ قربان ہو جائے آقا علیہ السلام کی حرمت پر. اور پھر صحابہ پر بھی اسی طریقے سے فدا ہے الحمدللہ، اور اہل بیت پر اس سے بھی زیادہ الحمدللہ کہ نبی پاک کا گھرانہ ہے. یہ سعادت ہر ایک کو نہیں مل سکتی. کوئی ایک نبی کو لے کر پھر رہا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا. کوئی صحابہ کو لے کے پھر رہا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا. کوئی اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو نہیں مانتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پیارے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.